السلام علیکم دوستو، میرا نام محمد کاشف ہے اور آپ سب کو مسٹر ورلڈ پر خوش آمدید۔ دوستو، برِ صغیر میں اسلام کی ابتدا محمد بن قاسم کی سندھ آمد کے بعد ہوئی اور اس کے بعد برِ صغیر میں مسلمانوں کا ایک سنہری دور شروع ہوا جس میں بہت سے بادشاہ آئے، لیکن ان میں ایک ایسا بادشاہ آیا جس نے برِ صغیر میں اسلامی قوانین کا نفاذ کروایا۔ اور یہ بادشاہ نہ ہی کسی امیر گھرانے میں پیدا ہوا اور نہ ہی اس کو وراثت میں بادشاہت ملی، بلکہ یہ ایک غلام تھا، اور اس کی با کمال صلاحیتوں کی وجہ سے یہ برِ صغیر کا پہلا مسلمان بادشاہ ٹھہرا جس نے برِ صغیر میں اسلامی قوانین نافذ کروائے۔ اور دوستو، ہم اسے قطب الدین ایبک کے نام سے جانتے ہیں، اور آج ہم اسی شخصیت پر بات کریں گے۔ اس سے پہلے کہ ہم ویڈیو کو آگے بڑھائیں، آپ ہمارے چینل کو سبسکرائب کر دیں۔ دوستو، سلطان قطب الدین ایبک 1150 میں ترکستان یعنی قازقستان کے ایک قبیلے ایبک میں پیدا ہوئے، اور اسی وجہ سے آپ کو قطب الدین ایبک کے نام سے جانا جاتا ہے۔ اور غربت کی وجہ سے غلامی کرنی پڑی، اور بچپن میں ہی آپ کو نشاپور کے قاضی فخر الدین نے خریدا اور ترکستان سے غزنی لے کر گئے۔ شکل و صورت کے لحاظ سے قطب الدین ایبک خوبصورت نہ تھے، اور ان کی انگلی بھی ٹوٹی ہوئی تھی، اور اسی لیے لوگ ان کو ایبک شل یعنی ہستہ انگشت کہتے تھے۔ دوستو، جب قسمت مہربان ہو تو وہ شکل و صورت نہیں دیکھتی، اور انہی دنوں میں سلطان شہاب الدین غوری قاضی فخر الدین کے پاس پہنچے اور قطب الدین ایبک کو دیکھتے ہی سمجھ گئے کہ یہ بچہ غیر معمولی صلاحیتوں کا مالک ہے۔ شہاب الدین غوری نے کثیر مال دے کر قطب الدین ایبک کو قاضی فخر الدین سے خرید لیا اور اس کی تعلیم و تربیت کا انتظام کیا، اور قطب الدین ایبک نے بچپن میں ہی قرآن پاک حفظ کر لیا تھا اور عربی اور فارسی علوم پر دسترس حاصل کر لی تھی، اور ساتھ ہی ساتھ جنگی صلاحیتوں میں بھی پیش رہے اور عبور حاصل کر لیا۔ آہستہ آہستہ مشہور ہوتے گئے اور وہ ہر مارکے میں شہاب الدین غوری کے ساتھ اپنی ذہانت اور جنگی حکمت عملی کے جوہر دکھاتے۔ وقت کے ساتھ ساتھ بادشاہ کا اعتبار بھی بڑھتا گیا اور وہ ان کی ذمہ داریوں اور مراتب میں بھی اضافہ کرتے جاتے۔ قطب الدین ایبک ہر موقع پر بادشاہ کے اعتماد پر پورا اترتے، لہٰذا سلطان شہاب الدین غوری نے آپ کو ہندوستان میں اپنا نائب مقرر کر دیا اور اپنی اکلوتی بیٹی کی شادی قطب الدین ایبک کے ساتھ کروا دی، اور قطب الدین ایبک کو دہلی اور اجمیر کا گورنر مقرر کر دیا۔ شہاب الدین غوری کے بعد ان کا بھتیجا جب حکمران بنا تو اس نے قطب الدین ایبک کو ہندوستان کی حکومت دے دی، جس کے بعد قطب الدین ایبک نے 1206 میں اپنی تخت نشینی کا اعلان کیا اور 4 سال تک ہندوستان میں حکومت کی، اور انہوں نے ہی ہندوستان میں اسلامی قوانین کا نفاذ کروایا، جس سے منظم ایک اسلامی ریاست تشکیل پائی۔ اس حکومت کو غلاموں کی حکومت یا خاندان غلامہ یا مملوک حکومت کہا جاتا ہے، اور سلطان قطب الدین ایبک کے بعد 1290 تک یہ حکومت چلتی رہی تھی۔ قطب الدین ایبک کی بہادری اور شجاعت کی داستانیں ہر طرف پھیل چکی تھی، عوام ان سے محبت کرتی تھی۔ لاہور شہر کے لوگوں نے جب ان کی آمد کی خبر سنی تو وہ خوشی سے جھوم اٹھے۔ 25 جون سن 1206 میں جب لاہور آئے تو اگلے دن ان کی تاج پوشی کا جشن منایا گیا۔ عوامی اور سماجی خدمات کی وجہ سے ان کی عوام میں عزت بڑھتی گئی۔ وہ اپنی رعایا پر اتنے مہربان تھے کہ عوام ان کو پیار سے لکھ بخش یا لکھ دادا کہتی تھی۔ وہ سخاوت کرنے کے معاملے میں مسلم اور غیر مسلم کا فرق نہیں کرتے تھے۔ ایک مرتبہ آپ کے دربار میں بہت سا مال اسباب لایا گیا تو وہ سب آپ نے اپنی عوام میں تقسیم کر دیا۔ قطب الدین ایبک پولو کھیلنے کے بہت شوقین تھے اور یہی کھیل ان کی موت کا سبب بن گیا۔ سلطان قطب الدین ایبک کی وفات نومبر 1210 میں پولو کھیلتے ہوئے ہوئی۔ وہ پولو کھیلتے ہوئے گھوڑے سے گر پڑے، جس کی وجہ سے ان کی موت ہو گئی۔ دوستو، کہا جاتا ہے کہ گھوڑے سے گرتے ہی لوہے کی زین ان کے سینے میں پیوست ہو گئی، جس کی وجہ سے ان کی موت ہو گئی، اور سلطان قطب الدین ایبک کو ان کے محل میں دفنایا گیا۔ دوستو، قطب الدین ایبک کا مقبرہ لاہور کے بازار انارکلی کے عقب میں موجود ہے۔ دوستو، تاریخی شواہد کے مطابق حکومت کے بعد مقبرہ بھی ٹوٹ پھوٹ کا شکار ہونے لگا اور قیمتی اشیاء چوری ہونے لگی اور صرف قبر ہی رہ گئی۔ انگریزوں کے دور میں مقبرے کے آس پاس آبادی بڑھنے لگی،
جس کی وجہ سے محل کا بھی نام و نشان ختم ہو گیا، لہٰذا مقبرے کا دروازہ اور قبر موجود رہی۔ انگریزوں نے قبر کی مرمت کروا دی اور روڈ کا نام ایبک روڈ بھی رکھ دیا اور اس تاریخی ورثے کو مٹنے سے روک لیا، ورنہ شاید لوگ بادشاہ کا نام اور مقبرے کی جگہ بھی بھول جاتے۔ دوستو، برصغیر کا پہلا مسلمان بادشاہ جس نے اپنے دور میں بہت نام کمایا اور فتوحات حاصل کی، مگر وہ آج گمنامی کے اندھیروں میں گم ہو چکا ہے اور اس کا مزار لاہور کی مشہور جگہ ہونے کے باوجود دیکھنے والوں اور دعائے مغفرت کرنے والوں کی کمی کا شکار ہے۔ دوستو، اللہ سے دعا ہے کہ اللہ ہمیں اپنے عظیم حکمرانوں کو یاد رکھنے اور ان کے لیے دعائے مغفرت کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ امید ہے کہ آپ سب کو یہ ویڈیو پسند آئی ہوگی اور مجھے دیجیے اجازت۔ اللہ حافظ۔